انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سرے مژگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ کہا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا۔ کہ جس طرح ایک پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا اور بالآخر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور دوسرے میں اقامت کہتے ہیں۔ یہ اس بچے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، تیری زندگی کی اقامت بھی ہو گئی، اب اقامت میں اور جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی تیری زندگی ہے، لہذا تم اپنی زندگی اس طرح سے گزارو کہ ابھی میری نماز جنازہ قائم ہونے والی ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہوا کہ تم دنیا میں ہو تو امتحان گاہ میں ہو۔ یہ دنیا سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے مومن کا گھر آخرت میں بنایا ہے۔ اس کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے۔ چنانچہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے، ایک جہنم میں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ جنتی آدمی ہے تو اس کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، اس کے دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اور برا انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اور اسی خوف کی حالت میں اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، اور جنت سونے اور چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ ہماری دنیا کی زندگی تو ہے 150 سال، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آ کر تیسرا دانہ کھائے،
ایک وقت آئے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان رائی کے یہ سب دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب ہم نے اتنا وہاں جا کر رہنا ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارے دن کی ترتیب کیا ہے۔ ہم تو اپنے 24 گھنٹے کا سکیجول ایسے بناتے ہیں کہ جیسے دنیا ہی میں رہنا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے تو وقت ہی نہیں نکالتے۔ اسی کو غفلت کہتے ہیں اور اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا نام ہے دار الغرور، دھوکے کا گھر۔ اور یہ دھوکہ صرف جاہلوں کو اور ان پڑھوں کو نہیں لگتا، یہ پڑھے لکھے عقل مندوں کو بھی لگتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ غور کریں تو آج کا ہر انسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسے ہو، میرا بزنس ایسے ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، گاڑی ایسی ہو۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر ایک جنت سجا کر اس کو بنانے میں لگا ہوتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے تو جنت آخرت میں سجائی ہے، دنیا میں تو ہم تیاری کے لیے تھے۔ www.darsequran.com